وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کا ہمارا یہ درس قرآن توحید لائبریری کے زیر اہتمام جناب حاجی مقصود صاحب، جناب شہید پاشا صاحب اور جناب محمد قاری کناکی صاحب کے یہاں منعقد کیا گیا ہے۔ ہماری ترتیب ہے توحید لائبریری کے زیر اہتمام جگہ جگہ درس قرآن کو عام کریں، اس کے ذریعے سے قرآن کی آواز عام ہو، صحابہ کا چرچا عام ہو، پیغمبر کی شان عام ہو، بزرگوں کا تذکرہ عام ہو، اور سارا کچھ کرنے کا مقصد ہمارے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ابھی گزشتہ ہفتے جناب حاجی مصری محمد انور مرحوم کے گھر میں ہمارا پروگرام ہوا، آج کا پروگرام یہاں ہے، اور آئندہ آنے والی اتوار 6 دسمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء، ایک آج اتوار ہے، ایک آنے والی اتوار 6 دسمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء حاجی محمد انور محمد یاسر کے گھر مسجد کے سامنے گھر ہے، وہاں پہ ہمارا درس قرآن طے کیا گیا ہے۔ آپ کو ابھی سے دعوت دے رہا ہوں، جس طرح آپ یہاں پر شوق اور ذوق کے ساتھ تشریف لائے ہو، اسی طرح آئندہ آنے والا اتوار وہاں پر بھی شوق اور ذوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ خود بھی تشریف لائیں، وہاں پر ماں بہنوں کے لیے خواتین کے لیے بھی انتظام کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر سی بات کروں گا سنت کے حوالے سے، توجہ ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی، حضور کا مقام اور مرتبہ لا مکان ہے، حد ہی کوئی نہیں ہے۔ آج صرف گفتگو کرنی ہے حضور کی سنت کے حوالے سے۔ ہمارا پیغمبر اعلیٰ، تو جو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ ہمارا پیغمبر اگر شان والا ہے، جو حضور کی سنتوں کو تھام لیتا ہے، حضور کی سنتوں کو زندگیوں میں اپنا لیتا ہے، وہ بھی شان والا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں کوئی سی بھی چیز 19-20 فرق کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ میں نے یہ کوٹ سلوایا جناب عابد عزیز سے، اب انہوں نے مجھے کوٹ سی کے دیا، اب اگر کوٹ کے اندر یہ واسکٹ کے اندر تھوڑی سی بھی کمی پیشی ہو تو قبول ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 1 انچ کا بھی فرق ہو تو ہم کپڑے قبول ہے، ہم کہیں گے جناب سیز جو دیا تھا سیز آپ نے صحیح نہیں بنایا، لہذا ہمیں کپڑے قابل قبول نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں جو کسائی گوشت بیچتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ مہر لگی ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے سٹیمپ لگی ہوتی ہے۔ اگر گوشت لانے والا گوشت لاتا ہے بیچنے کے لیے اور اس پر مہر نہ لگی ہو تو عقل مند
آدمی اس کو قبول ہے؟ اس کو قبول نہیں کرے گا. کیا پتا کب کا ہے، ایکسپائری تو نہیں ہو گیا، یا کیا پتا حلال کا ہے یا حرام کا، کہیں ایسا تو نہیں کہ گلے کا گوشت بیچا جا رہا ہو. تو ہم جب تک مہر نہ لگی ہو ہم گوشت کو قبول ہے. ہم کسی بیکری پہ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، ہم چیز کو اٹھا کر سب سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتے ہیں کہ ایکسپائر تو نہیں ہو گئی. ابھی اگر ایکسپائر نہیں ہوئی ہم خرید لیتے ہیں، ایکسپائر ہو چکی ہو تو ہم لینے کے لیے تیار. بالکل اسی طرح اگر کوئی عمل سنت سے ہٹا ہوا ہو وہ عمل قابل قبول ہے. جس پر پیغمبر کی مہر نہ ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ اگر کوئی فساد کے زمانے میں کہ جس وقت دین پر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں، ہر طرف بے دینی عام ہو چکی ہو، اس زمانے میں اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا. چھوٹی بات نہیں، شہید کا ثواب بہت زیادہ. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، میں مقام اور مرتبے کی بات نہیں کرتا، شہید کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی ایک سنت کو اپنا لے گا وہ شہید سے اعلیٰ ہو گیا. اعلیٰ ہونا اور بات ہے، ثواب کا مل جانا اور بات ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا وہ 100 شہیدوں سے اعلیٰ ہو گیا. نہ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا. ثواب کا ملنا اور چیز ہے اور مقام اور مرتبے کا ملنا اور چیز ہے. اس کی مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. مثال کے طور پہ ایک پائلٹ کی تنخواہ، مثال کے طور پہ پائلٹ ہے، اس کی تنخواہ ہے 5 لاکھ 6 لاکھ. میں مثال دے رہا ہوں، میرے علم میں نہیں کتنی ہے. کئی سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ پائلٹ کی تنخواہ 4 لاکھ ہے اور تمام پائلٹوں نے مل کر ہڑتال کر دی کہ ہم جہاز نہیں چلائیں گے جب تک کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ نہ ہو. کافی سال پہلے کی بات ہے اور اب تو پتہ نہیں کتنی ہوگی. تو مثال کے طور پہ اگر پائلٹ کی تنخواہ 6 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے اور ایک وزیر اعظم کہتا ہے کہ میری تنخواہ مثال کے طور پہ 2 لاکھ ہے 3 لاکھ ہے، تو تنخواہ تو زیادہ پائلٹ کی ہے لیکن پروٹوکول کس کا ہے؟ وزیر اعظم کا. اب یہاں پر ہم پروٹوکول دیکھتے ہیں، پیسوں کو نہیں دیکھتے، تنخواہ کو نہیں دیکھتے، مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہیں. ہاں پیسوں میں پائلٹ آگے ہے، مقام اور مرتبے میں وزیر اعظم آگے ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ثواب ضرور ملے گا لیکن مقام اور مرتبے میں شہید ہی آگے ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر ہوتا ہوں تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہوں، پریشان اس وجہ سے ہوں جنت میں جا کر پتہ نہیں آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا. میں یہ حدیث اکثر سناتا ہوں، توجہ ذرا، پتہ نہیں جنت میں جا کر آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کیا واقعی ہی میری محبت میں کہہ رہے ہو؟ صحابی نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ پھر اگر مجھ سے محبت ہے تو میری سنت سے محبت کرو، اور جب میری سنت سے محبت کرو گے کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. اگر ہم کل قیامت کے دن جنت میں پیغمبر کا ساتھ چاہتے ہیں، پیغمبر کی معیت چاہتے ہیں تو پھر پیغمبر کی سنتوں کو عام کرو. اصل چیز پیغمبر کی سنت ہے، اصل چیز تابعداری ہے، اصل چیز تو اتباع ہے. کبھی آپ نے اتباع کا لفظ سنا ہے؟ اتباع کا لفظ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اتباع کہتے ہیں پیروی کو، اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو. اتباع عربی کا لفظ ہے، عربی میں بکری کے بچے کو تبیہ کہتے ہیں. تبیہ کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح بکری کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ماں جہاں بھی جائے بچہ وہاں جاتا ہے. کبھی بچے نے ماں سے نہیں پوچھا ماں تو یہاں کیوں جا رہی ہے، ماں جہاں جاتی ہے بچہ وہیں جاتا ہے.
بچہ چون چرا نہیں کرتا، اسی سے لفظ نکلا اتباع کا۔ ارے جو پیغمبر کا ماننے والا ہے وہ سنت پر عمل کرنے میں چون چرا، وہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا یہ عمل کیوں دیا گیا، آخر مجھے اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا ہے، حکمت سمجھ میں آ جائے تب بھی کرتا ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی کرتا ہے۔ سنی ہو کہ نہیں ہو؟ بولو، سنت پر عمل کرنے والے سنی یا سن کے سنی؟ بولو، سنی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو سنت پہ عمل کرے اس کو سنی کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جو سن کے سن ہو چکا ہو اس کو بھی سنی کہا جاتا ہے۔ کون سے سنی کا مجمع بیٹھے؟ عمل والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، عمل والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نیچے کر دیں۔ صحابہ اکرام پیغمبر کے عاشق تھے، اور انہوں نے کس انداز میں پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں پیغمبر کے عاشقوں میں صدیق سے بڑا عاشق کوئی نہیں، صدیق سے بڑا عاشق ہے ہی کوئی نہیں۔ جس وقت صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، آپ نے سنا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ بچیوں نے اشعار پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر مدینہ پہنچے، جب وہاں پہ پہنچے تو صبح کا وقت تھا، حضور بھی بیٹھے ہیں اور ساتھ صدیق بھی بیٹھے ہیں۔ جو تو پہچانتے تھے ان کو تو پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں اور یہ صدیق ہیں، یہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں، اور جو نہیں پہچانتے تھے، جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا، ان کو آ کر پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، فرسٹ ٹائم دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا، ان کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا اور غلام میں تو فرق صاف نظر آ جاتا ہے نا، یہ آقا ہے یہ غلام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آنے والے کو پتہ کیوں نہیں چلا، ان کو پوچھنا کیوں پڑا کہ آقا کون ہے غلام کون ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے صدیق پیغمبر کے رنگ میں اتنا رنگ چکے تھے، صدیق کی چال ڈھال پیغمبر جیسی تھی، صدیق کی شکل و صورت پیغمبر جیسی تھی، صدیق کا لباس پیغمبر جیسا تھا، صدیق کے گفتگو کرنے کا انداز پیغمبر جیسا تھا، اس وجہ سے آنے والے کو پتہ نہ چلتا تھا، اس کو پوچھنا پڑتا تھا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اور بلکہ کافی دیر تک تو جب لوگ آتے رہے ملنے کے لیے، پہلے صدیق سے سلام کرتے تھے پھر حضور سے کرتے تھے، پتہ نہیں چلا نا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے سلام کن سے کریں؟ آقا سے کریں، پھر صدیق سے کریں، لیکن آنے والے کو پتہ نہ چلتا تھا، آنے والا پہلے سلام صدیق سے کرتا تھا اور بعد میں سلام حضور سے۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جب دوپہر کا وقت ہوا، دھوپ ہوئی، صدیق اکبر اپنا رومال لے کر حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے سایہ کرنے کے لیے تاکہ حضور پر دھوپ۔ جب صدیق کھڑے ہوئے تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو غلام ہیں جن کو ہم آقا سمجھ رہے ہیں، یعنی صدیق حضور کے رنگ میں اتنا رنگ چکے تھے کہ جو غلام تھا لوگ ان کو آقا سمجھ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو واقعات سنانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے اور بزرگوں نے حضور کی سنت کو اپنایا کیسے ہے۔ آج ہم صرف نام لیتے ہیں لیکن ہم نے ان کی تعلیمات کو بالکل بھلا دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں گئے، مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے، اے مکہ والوں، ہمارا پیغمبر ہمارا نبی تم سے اجازت چاہتا ہے، عمرہ کرنے دو۔ مشہور واقعہ ہے جس کے سلسلے میں صلح حدیبیہ پیش آئی۔ حضرت عثمان غنی مکہ گئے اور مکہ والوں نے کہا، مکہ کے کافروں نے کہا عثمان یہاں کے لوگوں کا رواج ہے کہ ٹخنوں کو ڈھانک کر چلتے ہیں، کپڑا نیچے لٹکا کے چلتے ہیں، اور عثمان کی نصف پٹلی ننگی تھی، عثمان کا ٹخنا ننگا تھا، عثمان کا تہبند اوپر تھا۔ مکہ والوں نے کہا کہ تہبند نیچے کر لو، شلوار نیچے کر لو، ٹخنا ڈھانک لو، یہاں کا رواج ہے۔ عثمان
بن کر کیا گئے تھے؟ حضور کے سفیر، حضور کے قاصد، حضور کے ایلچی بن کر عثمان گئے ہیں۔ مکہ والوں نے کہا کہ عثمان اپنا ٹخنا ڈھانک لو، یہاں کا رواج ڈھانکنے کا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا جواب سنو، فرمایا کہ اگر میں نے اپنے آقا کو دیکھا نہ ہوتا تو میں اپنا ٹخنا ڈھانک لیتا، لیکن میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے، میرے آقا کی نصف پنڈلی ننگی ہوا کرتی تھی، میں نہیں ڈھانک سکتا۔ یہ ہے عثمان، کافروں نے کہا بھی ہے، اور حالانکہ گئے کیا کرنے تھے؟ بات چیت کرنے۔ انسان کے ذہن میں بات آتی ہے، چلو تھوڑی دیر ان کی بات مان لو، چونکہ ان سے بھی بات منوانی بھی تو ہے، ابھی ہم نے عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے، کیا پتا اگر ان کی بات نہ مانے تو شاید انکار کر دے۔ لیکن وہ صحابہ تھے، سب کچھ چھوڑ سکتے تھے لیکن پیغمبر کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے میں۔ ویسے سارے صحابہ پیغمبر کے عاشق تھے، سنت پہ عمل کرنے والے تھے، لیکن عبداللہ بن عمر تو مشہور ہو گئے۔ کیسے مشہور ہوئے؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سواری پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے عبداللہ بن عمر نے سواری رکوائی، پیچھے اور بھی کافی لوگ ہیں، لشکر پورا کا پورا آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے سواری رکوائی تو اس کا مطلب پچھڑوں کی سواری بھی رک گئی، سارے ٹھہر گئے۔ عبداللہ بن عمر سواری پر سے اترے، زمین پہ بیٹھے اور اس طرح بیٹھے جیسے قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر سواری پر بیٹھے اور چلنا شروع کر دیا، کیا کچھ بھی نہیں، صرف بیٹھے ہیں، قضائے حاجت کی طرح بیٹھے ہیں، کیا کچھ بھی نہیں۔ پھر اٹھے سواری پر بیٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، عبداللہ خیریت؟ آپ نے پورا مجمع روک دیا، پورا لشکر رک گیا آپ کی وجہ سے، آپ نیچے اترے ہو، بیٹھے بھی ہو، لیکن آپ نے کیا کچھ بھی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسی جگہ سے حضور کے ساتھ گزر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی جگہ پر حضور کو حاجت پیش آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سے اتر کے اس جگہ پہ بیٹھے تھے۔ آج میں بھی اسی جگہ سے گزر رہا ہوں، اگرچہ مجھے حاجت نہیں ہے، لیکن میں نے چاہا اس جگہ پر میرے پیغمبر بیٹھے تھے، آج میں بھی بیٹھ کر جاؤں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع جا رہا تھا کسی جگہ پر سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک دم سر کو نیچے کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ۔ عبداللہ بن مبارک نے ایک دم سر کو نیچے کیا، پھر اوپر کیا، چلنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، عبداللہ خیریت؟ عبداللہ کہنے لگے، ایک مرتبہ حضور یہاں پر سے گزر رہے تھے، اور جب حضور گزر رہے تھے یہاں پر درخت تھا، اس کی شاخیں نیچے کو جھکی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے نیچے سے گزرے تو تھوڑا سا سر، چونکہ شاخیں جھکی ہوئی تھی، حضور نے سر جھکایا نیچے۔ آج میں یہاں سے گزر رہا ہوں، مجھے حضور کی یاد آ گئی، یاد تازہ ہو گئی، تو اس لیے اگرچہ یہاں پر درخت نہیں ہے لیکن اس جگہ سے گزرتے ہوئے پیغمبر نے سر جھکایا ہے، اس لیے میں نے چاہا میں بھی سر جھکا کے چلوں۔ کیا پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والے صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قمیض کی آستین بڑی ہوئی ہے، قمیض کی آستین بڑی ہوئی ہے، اور لوگوں سے کہا کہ ذرا چھری لا کر دو، یہ بڑی ہوئی آستین کو کاٹنا ہے۔ طارق صاحب بڑی ہوئی آستین کو چھری سے کاٹ دیں گے؟ کینچی سے؟ کینچی سے کاٹتے ہیں نا، چھری سے کپڑا کاٹیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت کپڑا چھری سے نہیں کینچی سے کاٹتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ایک مرتبہ پیغمبر کی آستین بڑی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہوئی آستین کو چھری سے کاٹا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس وقت ہو سکتا ہے حضور کے پاس کینچی موجود نہ ہو، چھری ہو، اس لیے حضور نے چھری سے کاٹ لیا، لیکن آج تو کینچی ہے نا، آپ کینچی سے کاٹ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ نہ بتلاؤ کہ اس وقت کینچی تھی یا نہیں تھی، پیغمبر نے چھری سے کاٹا ہے، آج عمر بھی چھری سے کاٹی ہے۔ وہ عاشق تھے، پیغمبر کی سنت پر مر مٹنے والے تھے، پیغمبر کے اشاروں پر کٹ مرنے والے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے رازدان صحابی ہیں،
حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز بتلائے ہوئے تھے. راز ہر کسی کو تو نہیں نہ بتلائے جاتے. حضور نے اپنے راز حذیفہ کو بتلائے تھے. منافقوں کی لسٹ حضرت حذیفہ کے پاس تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ حضرت حذیفہ کو پکڑا رکھی تھی. اس میں منافقوں کے نام لکھے ہوئے تھے. یہ بھی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے. پوری لسٹ حضرت حذیفہ کے پاس تھی. وہ پیغمبر کے رازدان صحابی تھے. ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کے پاس آ گئے. حذیفہ, وہ پیغمبر کی لکھی ہوئی لسٹ آپ کے پاس ہے جس میں منافقوں کے نام لکھے ہیں؟ کہا ہاں بالکل میرے پاس ہے. حضرت عمر کہنے لگے حذیفہ میں نہیں پوچھتا کہ اس لسٹ میں کس کس کا نام لکھا ہے, چونکہ پیغمبر کا راز ہے. میں نہیں پوچھتا کہ پیغمبر نے کس کس کا نام لکھ کر دیا ہے, وہ پیغمبر کا راز ہے. صرف اتنا بتا دو کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. حضرت عمر جیسے صحابی, جلیل القدر صحابی, پیغمبر کے سسر ہیں, دوسرے خلیفہ امیر المومنین ہیں. حذیفہ کو کیا کہتے ہیں؟ حذیفہ دیکھ کر بتاؤ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. تو یہ حضرت حذیفہ ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. فیاض صاحب, بادشاہ کا دربار اس وقت کا بادشاہ کا دربار, یوں کہہ لو کہ آج کے دور میں امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. اس وقت کی سپر پاور, اس وقت کی سپر پاور کی حکومت, اور اس کے دربار میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, وزیر مشیر سارے بیٹھے ہیں. حذیفہ بن یمان دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ہاتھ سے گرا. حضرت حذیفہ بن یمان نے صاف کر کے منہ میں ڈالنے لگے. ساتھ والے نے کونی ماری کہ یہاں کون سا کھانے کی کمی ہے, بادشاہ کا دربار ہے, یہاں نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائیں گے تو انسلٹ ہوگی, اس کو سائڈ پہ رکھو, دوسرا لقمہ کھا لو, یہاں کون سا کھانے کی کمی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان نے بڑا تاریخی جملہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر کہا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں. یہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کو کیا پتا کہ ہمارے پیغمبر کی سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ بے وقوف لوگ, ان کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. میرے پیغمبر کی سنت ہے لقمہ نیچے گر جائے تو صاف کر کے کھا لو, ضائع نہ کرو. ایک صحابی حبشی نسل کے تھے, ان کے بال گھنگریالے تھے. گھنگریالے بال ہونے کی وجہ سے بالوں کے بیچ میں مانگ نہیں نکلتی تھی, جس کو ہم کہتے ہیں چیر نہیں نکلتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, حضور کی عادت تھی کہ بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے, بیچ کا چیر نکالا کرتے تھے. یہ حضور کی عادت تھی. آج ہم نے بالوں کے طریقے بھی اوروں کے اپنا لیے ہے کہ نہیں ہے. آج کل کا نوجوان آدھی ٹنڈ آدھے بال. کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. ناصر صاحب ہمارے بیوٹیشن صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں ذرا آخر وجہ کیا ہے. ہم تو ان کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں, ارے بھائی اس قسم کے بال نہ کاٹا کرے, یہ پیغمبر کی سنت کا مذاق ہے. اور اگر کوئی داڑھی سٹائلش کٹوانے کے لیے آئے, انہوں نے مجھے بتلایا ہے میں کسی کی سٹائلش داڑھی نہیں کاٹتا, یہ پیغمبر کی سنت کا مذاق ہے. تو کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ شاید ان کے پاس پیسے آدھے تھے, آدھی ٹرین کروا دی, چلو یار آدھی پھر کروائیں گے, یا نائی کے پاس ٹائم تھوڑا تھا کہ چلو یار آدھے آج کٹوا لو, باقی نیکسٹ پھر کریں گے. تو آج ہم نے بالوں کا سٹائل بھی اور والا اپنا لیا. ایک حبشی صحابی جن کے بال گھنگریالے تھے, گھنگریالے بال ہونے کی وجہ سے درمیان کی مانگ نہیں نکلتی تھی, لیکن صحابی کا جذبہ تھا کہ میں سنت پہ عمل کروں, لیکن کروں تو کروں کیسے کہ درمیان کی مانگ نکلتی نہیں ہے. انہوں نے لوہے کی سلاخ لے کر اس کو گرم کر کے اپنے سر کے درمیان پہ پھیر لیا. اب وہاں سے کھال جل گئی, جلنے کی وجہ سے وہاں بال نہیں اگتے تھے, یوں لگتا تھا کہ جیسے درمیان کی مانگ نکالی ہوئی تھی. کس انداز سے سنت پر عمل کرنے والے, کیسے پیغمبر کی سنت پر مر مٹنے والے. آج ہم پیغمبر کی سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چھوڑے یار, کوئی فرض تو نہیں ہے, کوئی واجب تو نہیں, سنت ہی ہے نا. سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیا, لیکن
صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے اپنایا کرتے تھے. یہ ہمارے آقا کی سنت ہے, یہ ہمارے آقا کا طریقہ ہے, یہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے. جب ان کو پتہ چلتا کہ پیغمبر کا طریقہ یہ ہے, بس اب سارے کام چھوڑ دیتے, پیغمبر کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے. وہ تو ایسے عاشق تھے, وہ تو ایسے عاشق تھے, پتہ چلے صحیح کہ پیغمبر نے یہ کام کیا ہے, فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. ایک بڑا عجیب مجھے واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, تھکے تو نہیں ہو, بس تھوڑی سی بات پر, زیادہ نہیں کروں گا, تھوڑی سی بات پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وقت کے خلیفہ تھے اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. ہمارا ملک پاکستان یہ کتنا ناظر آپ جی, یہ 7,000 سے کچھ اوپر ہے, 8,000 بھی نہیں, 7,000 سے تو جو ذرا, ہمارا ملک پاکستان 8,000 کلومیٹر بھی نہیں, 8,000 بھی کم ہے, اور وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران, اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی حکومت کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آ رہے تھے, جمعے کا دن تھا, اور مسجد میں آتے ہوئے بارش ہو رہی تھی, پر نالا لگا ہوا تھا کسی کا, اور پر نالے سے پانی نیچے گلی میں گر رہا تھا. حضرت عمر کے کپڑوں پر پانی گر گیا. جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تھے, کپڑے خراب ہو گئے. حضرت عمر نے آرڈر کیا اتار دو, خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, آرڈر کیا, پر نالا اتار دیا گیا. بعد میں جمعے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے چچا حضرت عمر کے پاس ہے, عمر یہ پتہ ہے آپ نے جو پرنالہ اتروایا کس کا ہے؟ یہ میرا گھر ہے, پرنالہ ہمارا لگا ہوا تھا, آپ نے جو اتروایا. حضرت عباس کہنے لگے اے امیر المومنین, آپ کا آرڈر ہے, آپ وقت کے خلیفہ ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کو کھلا اختیار ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ پرنالہ حضور کے حکم پہ لگا تھا. یہ پرنالہ میں نے خود نہیں لگایا, یہاں پہ پرنالہ حضور کے حکم پہ لگا تھا. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری, تڑپ گئے کہ یہ حضور کے حکم سے لگا, میں کون ہوتا ہوں پرنالہ اتروانے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو اپنے کندھے پر چڑھایا کہ عباس اب ایسے نہیں, میرے کندھے پر چڑھ کے خود ہاتھ سے پرنالہ لگا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر نیچے کھڑا ہے, پیغمبر کا چچا عباس اوپر کھڑے, گارے کے ساتھ پرنالہ لگایا جا رہا ہے, اور گارا لگاتے ہوئے نیچے بھی گرتا ہے. نیچے عمر کھڑے ہیں, عمر کے کپڑے خراب ہو رہے, عمر کا سر اور عمر کی داڑھی وہ گارے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے, اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تعجب کے ساتھ, حیرانگی کے ساتھ کہ آج پیغمبر کے چچا عباس کو کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے مانا کہ پیغمبر کے چچا ہیں, لیکن نیچے بھی تو دیکھو پیغمبر کے سسر عمر ہیں, اور خلیفہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. جب پرنالہ لگ گیا, حضرت عباس نیچے اترے اور اتر کر کہنے لگے اے امیر المومنین, آج میں صرف آپ کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا کہ عمر کتنا انصاف کرتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر کی سنت کو سن کر عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو کیا خیال ہے, عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں, کام کی سننی بنے, صرف نام کے نہیں. جب پتا چلے پیغمبر کی سنت ہے بس فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھ کے 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل ہے نا, 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت 2 رکعت نفل آپ بیٹھ کے پڑھتے ہو, طبیعت آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب ہے, کھڑے ہو کر پڑھے پورا ثواب ہے, تو آپ کھڑے ہو کر کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ حضرت محمود الحسن دیوبندی نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمانے لگے مجھے بھی پتا ہے کہ بیٹھ کر پڑھو آدھا ثواب ہے, کھڑے ہو کر پڑھو پورا ثواب ہے, لیکن میں بیٹھ کر پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ یہ نفل ہمارے پیغمبر نے بیٹھ کے پڑھے. کہنے لگے ہمیں ثواب سے غرض نہیں ہے, ہم نے تو وہ کرنا ہے جو کام پیغمبر نے کیا ہے. پیغمبر نے بیٹھ کر پڑھے ہیں, میں بیٹھ کے پڑھوں گا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ
کھانے کے ساتھ سرکہ استعمال کیا کرتے تھے، اور سرکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے سرکہ بند کر دیا کہ آپ کے لیے سرکہ مناسب نہیں ہے، آپ سرکہ استعمال نہ کریں چند دن کے لیے۔ حضرت محمود الحسن فرمانے لگے جو پیغمبر کی سنت ہو، جو پیغمبر کی پسند ہو، میں اس کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، میں پیغمبر کی سنت کو اپناؤں۔ ایک صحابی کو پتا چلا کہ پیغمبر کو کدو بڑے پسند ہے، ایک صحابی کو پتا چلا کہ پیغمبر کو کدو بہت پسند ہے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا میں نے اس وقت سے کدو اپنی پسند بنا لیا۔ کدو میری فیورٹ ڈش بن گئی، میری سب سے پیاری پسند کدو بن گیا۔ آپ کو شاید بات لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب سے مجھے پتا چلا، توجہ یہ باہر کے ساتھ توجہ کریں، صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ حضور کو کدو پسند ہے میں نے کھانا شروع کر دیے، میں نے کھانے کی کثرت کر دی، یہ نہیں فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے جب سے پتا چلا میری پسند بھی کدو بن گئی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ پتا چلا پیغمبر کو کدو پسند ہے لیکن ہمیں پسند تو نہیں ہے، لیکن کھا لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی پسند، ہاں کھا لیتے ہیں، شوق سے کھا لیتے ہیں، لیکن پسند اتنی نہیں ہے۔ لیکن صحابی کیا فرماتے ہیں؟ جب سے مجھے پتا چلا پیغمبر کی پسند کدو ہے میں نے اپنی پسند ہی کدو بنا لیا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے تھے، کھانا کھا کر آئے تھے فل پیٹ بھر کے، پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے اور ڈکار لی، اور ڈکار اونچی آواز سے لی کہ حضور کے کان میں آواز پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو جحیفہ جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے قیامت میں اس کو جنت میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملے گا، حضور نے فرمایا۔ اچھا پہلے میں اس حدیث کا مطلب سمجھا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ سنت کے خلاف ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے تو شاید کوئی گناہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ پیغمبر صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے؟ موقع بموقع آخرت کی یاد دلایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کھانے پینے کے پیچھے ہی لگے رہے آخرت کو بھول جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو جحیفہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملے گا۔ ابو جحیفہ فرماتے ہیں حضور کا وہ فرمان، اور یہ آج تک میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور کتابوں میں لکھا ہے حضور کے اس فرمان سے لے کر ابو جحیفہ کی وفات تک 30 سال کا عرصہ ہے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے 30 سال تک اس کے بعد پیٹ بھر کے کھانا چھوڑ دیا۔ کیا پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے والے، کیا پیغمبر کی اتباع کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک مکان بڑا اونچا عالیشان بنا ہوا ہے۔ حضور نے بڑے تعجب سے دیکھا، پوچھا کس کا مکان؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی کا مکان ہے۔ بس اتنی بات ہی حضور وہاں سے گزر گئے۔ جن کا مکان تھا ان کو پتا چلا کہ میرے مکان کو حضور نے تعجب سے دیکھا ہے اور پوچھا ہے کس کا مکان ہے۔ صحابی نے فوراً اپنا مکان سارا توڑ دیا کہ جس مکان کو پیغمبر نے تعجب سے پوچھا اب میں اس کو رکھوں گا ہی میں گرا دوں گا۔ پیغمبر یہ کیوں پوچھا کرتے تھے؟ اس کی وجہ میں بتلا چکا ہوں کہ پیغمبر صحابہ کی توجہ آخرت کی طرف دلاتے تھے، ورنہ اونچا مکان بنا لینا یہ غلط نہیں ہے اور بڑا مکان بنا لینا گناہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر تربیت کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے پیچھے لگے رہے اور آخرت کو بھول جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوتی، بعض مردوں نے پہنی ہوتی ہے سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین اور پتہ نہیں کیا تو سونے کا پہنا ہوتا ہے۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ صحابی پیغمبر کی محفل سے باہر نکلے اور انگوٹھی نکال کے پھینک دی۔ بعد میں پھر پیغمبر سے ملاقات ہوئی، حضور نے پوچھا کہ وہ انگوٹھی کہاں؟ کہنے لگے کہ وہ تو میں نے پھینک دی۔ حضور نے فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام تھا، عورت کے لیے تو حرام نہیں تھا، اپنی امی کو دے دیتے، اپنی بہن کو دے دیتے، اپنی بیوی کو دے دیتے، پھینکا کیوں ہے؟ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ
تھے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جمعے میں بھی واقعہ بیان کیا، مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انگریز نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے لیے گھر میں چھپ گئے، روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد گھر سے باہر نکلے، لوگوں نے کہا حضرت کیا انگریز نے گرفتاری کے وارنٹ واپسی لے لیے؟ کہا نہیں، واپسی تو نہیں لیے۔ کہا پھر آپ باہر کیوں نکلے؟ کہنے لگے میں چھپا اس لیے تھا کہ پیغمبر بھی اپنی زندگی میں 3 دن کے لیے چھپے تھے، میں انگریز سے ڈر کر تو چھپا ہی نہیں ہوں، میں تو پیغمبر کی سنت کو دیکھتے ہوئے کہ پیغمبر بھی 3 دن کے لیے غار ثور میں رہے ہیں، میں تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے 3 دن کے لیے وہاں رہا ہوں، اور میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کیا کہ پیغمبر 3 دن کے بعد باہر آ گئے، چوتھے دن پیغمبر غار میں نہیں رہے، اس لیے آج 3 دن ہو چکے ہیں، میں بھی باہر آ گیا۔ یہ ہے بزرگان دین سنت پہ عمل کرنے والے، سنت کو اپنانے والے۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ ہم کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے بزرگ کا نام سنا ہوگا، حضرت سفیان ثوری، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ۔ سفیان تو ان کا نام تھا، اور ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اور مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے؟ دایاں پاؤں پہلے رکھے یا بایاں؟ دایاں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بس ان سے کچھ بھول ہو گئی، مسجد میں پاؤں دائیں کی بجائے بایاں رکھ دیا، غیب سے آواز آئی یا ثور اے بیل، اے بیل۔ آواز کیوں آئی؟ غلطی سے بس دائیں کی بجائے بایاں پاؤں مسجد میں رکھا گیا، سنت کی خلاف ورزی ہو گئی، فوراً آواز آئی یا ثور۔ آواز کہاں سے آئی اللہ بہتر جانتا ہے، غیر سے آواز آئی یا ثور اے بیل۔ انسان ہونے کے باوجود مسجد میں پاؤں بایاں رکھتا ہے، یہ تو جانوروں والا کام ہو گیا، یہ تو بیل والا کام ہو گیا، یہ جو سنت کی پابندی نہیں کرتا۔ حضرت سفیان ثوری کے نام کے ساتھ اس وقت سے ثوری لکھا جاتا ہے۔ ہوا کیا تھا کہ مسجد میں پاؤں دائیں کی بجائے بایاں رکھا گیا، اور ہم ان معمولی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پانی پینا کھڑے ہو کر سنت ہے یا بیٹھ کر؟ بیٹھ کر۔ اور ہم راستے میں چلتے پھرتے بوتل جوس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں چپس پکڑی ہوئی، لیز پکڑی ہوئی، کھاتے پیتے جانوروں کی طرح کھاتے پیتے چلتے بھی جا رہے ہیں، کھاتے پیتے بھی جا رہے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے بیٹھ کر پانی پیے، اور بلکہ بیٹھ کر پیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی کو پیے تو 3 سانس میں پیے۔ کتنے سانس میں؟ 1 سانس میں پینے سے منع فرمایا ہے کہ پانی کا گلاس بھرا ہوا اور 1 سانس میں سارا پی جائیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ 3 سانس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سانس گلاس کے بیچ میں نہ لیا جائے۔ پانی پینا ہے، جب سانس لینا ہے تو گلاس پیچھے کر دینا، پھر دوبارہ پینا ہے، سانس لینا تو گلاس پیچھے کر دینا، پھر تیسری مرتبہ پینا، سانس لینا تو گلاس پیچھے کر دینا۔ سانس بیچ میں لینے سے پیغمبر نے منع فرمایا۔ تو پانی بیٹھ کر پینا سنت، 3 سانسوں میں لینا سنت، اور سانس گلاس پیچھے کر کے لینا سنت۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت۔ پانی کو دیکھ کر پینا کہ کوئی گند تو نہیں ہے بیچ میں، کوئی کیڑا تو نہیں ہے بیچ میں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، دیکھ کر پینا یہ سنت۔ اور جب پانی پی لیں تو آخر میں الحمدللہ کہنا سنت۔ یہ 6 سنتیں بتلائیں آپ کو۔ اب دیکھیں، ایک پانی پیا، اپنی پیاس کو بجھایا، کتنی سنتوں پہ عمل ہو گیا؟ 6 سنتوں پہ عمل ہو گیا۔ اور پیغمبر نے فرمایا جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب مل گیا۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور بلکہ بڑی عجیب بات حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سنت کو زندہ کرتا ہے کروڑ رکعت نفل سے بہتر ہے۔ آج ہم سنت کو کیسے پامال کر رہے ہیں۔ ایک اللہ والوں نے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور کو دیکھا، بڑی عجیب بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور وہ خود فرماتے ہیں مجھے زیارت اس وجہ سے ہوئی کہ میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے حضور کی زیارت ہوئی،
میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر کچھ زخم کے نشان دیکھے خواب میں. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زخم کے نشان خیریت سے؟ حضور نے فرمایا کہ جب میری امت سنت کی خلاف ورزی کرتی ہے میرے سینے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ اللہ والوں نے بعد میں اپنا خواب بیان کیا کہ ہمارے سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر سنت پہ عمل کرے، حضور فرماتے ہیں جو بھی عمل کرتا ہے فرشتے آ کے مجھے بتلاتے ہیں آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے سنت پہ عمل کیا ہے. تو آج ان چیزوں کو پلے باندھ لیں کہ پانی پینے کی سنتیں اس پہ عمل کرنا ہے. کھانا کھانے کی سنتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو کھانا بیٹھ کر کھائیں، بیٹھ کر کھائیں. کھانے اور پینے میں ان چیزوں کا بھی خیال کریں کہ حلال کا ہو حرام کا نہ ہو. حضرت انس حضور کے صحابی، حضور کے خادم، 10 سال تک پیغمبر کی خدمت میں رہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہا تھا. تو بچے تھے، بچے ہونے کی وجہ سے بچہ کبھی ادھر کو ہاتھ مارتا ہے کبھی ادھر کو ہاتھ مارتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا انس کل مما یلیکا وقل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے انس ایک تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو اور کھانا اپنے سامنے سے کھایا کرو، دائیں بائیں سے نہ کھایا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی پسندیدہ کھانا کھا لیتے تھے اور جو پسند نہیں ہوتا تھا اس میں عیب نہیں نکالتے تھے. اگر پسند نہیں ہے بیوی نے بنا دیا کوئی ایسی بات نہیں، پسند ہے تو کھا لے، نہیں پسند تو چپ کر دے، کوئی ایسی بات نہیں. آج چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بیوی کو ڈانٹا نہیں جاتا. مرچیں زیادہ ہو گئی یا نمک زیادہ ہو گیا یا پسند کا نہیں بنایا تو اس پہ ڈانٹ کس بات کی؟ اگر پیغمبر کے صحیح معنی میں عاشق اور محبت کرنے والے تو پھر جو پسند ہے کھا لے اور جو پسند ہے اس کھانے میں عیب بھی. آپ کو نہیں پسند تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کھانا اچھا ہی نہیں ہے. اللہ نے ہر کھانے میں بے شمار خوبیاں رکھی ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ تو یہ تھا کہ میں آج سنتوں کا تذکرہ کروں، ارادہ تو یہ تھا لیکن وقت کافی ہو رہا ہے کہ کپڑے پہننے کی سنتیں کیا ہیں، سرما لگانے کی سنتیں کیا ہیں، جوتا پہننے اتارنے کی سنتیں کیا ہیں، ناخن کاٹنے کی سنتیں کیا ہیں. یہ ایک ایک سنتیں کیا کیا ہے، تھوڑی سی ہو جائے بس صرف تھوڑی سی. سرما لگانے کی سنت یہ ہے 3 سلائیں دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیں بائیں آنکھ میں. اور اس کا طریقہ یہ ہے پہلے 2 سلائیں دائیں آنکھ میں لگا لیں، ایک چھوڑ دیں، پھر 3 سلائیں بائیں آنکھ میں لگائیں اور 1 سلائی دائیں آنکھ میں لگا لیں. کتنی ہو گئی؟ 3 ادھر 3 ادھر. یعنی یوں کہیے کہ دائیں سے شروع کیا تھا اور دائیں پہ ہی ختم کر دیا. قمیص پہننی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دائیں بازو لگاؤ، پہلے دائیں بازو اور پھر بائیں بازو. اور جب نکالنی ہے تو پہلے بائیں نکالو پھر دائیں نکالو. جوتا پہننا ہے تو پہلے دایاں پہننا اور پھر بعد میں بایاں. اور جب نکالنا ہے تو پہلے بایاں نکالو پھر دایاں نکالو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ناخن کاٹنے ہیں، پیغمبر کی سنت ہے ناخن کاٹنے ہیں. تو اس ہاتھ کی یہ والی انگلی سے، شہادت والی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں. نظر آ رہا پیچھے کو؟ اس ہاتھ کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں. پہلے یہ والی انگلی پھر یہ والی پھر یہ پھر یہ. اس کے بعد ادھر سے شروع کیا، اس کے بعد ادھر آ گیا، ادھر آ گیا. اس ہاتھ کے سارے ناخن کاٹ لیے. پھر یہ انگوٹھا رہ گیا، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹ لیا. تو ہم نے آغاز بھی دائیں ہاتھ سے کیا، شروع بھی دائیں ہاتھ سے کیا اور اختتام بھی دائیں ہاتھ پہ کیا. یہ پیغمبر کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رات کو سوتے وقت سرما لگانا. حضور کی رات کو سوتے وقت لگانا سرما سنت ہے اور دن کو لگانا فیشن ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دن کو لگانا سنت ہے، ٹھیک ہے آنکھوں کو فائدہ ضرور ہو جائے گا لیکن پیغمبر کی سنت رات کو لگانے میں ہے. اور یہ تو حکیموں نے بھی لکھا ہے، اطباء نے بھی لکھا ہے کہ رات کو سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنائی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی سنتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے تعالیٰ ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.